ان واقعات سے سیکھیں سبق، آؤ اکابری کی حیات سے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار باذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے: اے لوگو، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، سلسلہ ہے سبق آموز کہانیاں۔ آئیے ہم ایک نئی کہانی سنتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والا سبق بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد میں گیا۔ وہاں پر ایک تاجر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے قریب ایک فقیر یوں دعا کر رہا تھا: یا اللہ پاک، مجھے اس قسم کا کھانا کھلا اور اس قسم کا حلوہ کھلا۔ تاجر اس شخص کی یہ دعا سن کر بدگمانی کرنے لگا اور کہنے لگا، اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں اسے ضرور کھلاتا۔ یہ مجھے سنا کر رب تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، واللہ میں اسے نہیں کھلاؤں گا۔ وہ فقیر دعا سے فارغ ہو کر قریب میں جا کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک شخص ڈھکا ہوا طباخ لے کر آیا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے فقیر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور فقیر کو نیند سے بیدار کیا۔ نیند سے بیدار کرنے کے بعد وہ طباخ فقیر کے سامنے رکھ دیا۔ تاجر نے یہ دیکھ کر تعجب کیا کہ جو فقیر نے کھانے کے لیے دعا کی تھی وہی کھانے اس طباخ میں موجود تھے۔ اس کے بعد فقیر نے اپنی خواہش کے حساب سے تھوڑا کھانا کھایا اور بقیہ کھانا واپس کر دیا۔ تاجر نے کھانا لانے والے سے پوچھا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ تو کھانا لانے والے نے کہا، بخدا میں اسے نہیں جانتا۔ تو پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں ایک مزدور ہوں، میری زوجہ اور میری بیٹی 1 سال سے ان کھانوں کی خواہش رکھتی تھی لیکن مہیا نہیں ہوتا تھا۔ آج مزدوری میں مجھے 1 مثقال سونا ملا جس کا میں نے گوشت خریدا اور وہ گوشت گھر لا کر دے دیا۔ میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی، اسی دوران میری آنکھ لگ گئی۔ میری آنکھ لگنا کیا تھا، میری قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ زیبا دکھایا گیا۔ میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں میں گم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: تمہارے علاقے میں ایک اللہ کے ولی آئے ہوئے ہیں، ان کا قیام مسجد میں ہے۔ جن کھانوں کو تم نے اپنی بیوی اور بچوں کے لیے تیار کیا ہے ان کی بھی وہی کھانوں کی خواہش ہے، تم ان کھانوں کو ان کے پاس لے کر جاؤ، وہ اپنی حسب استطاعت ان میں سے کھا کر بقیہ واپس کر دیں گے۔ میں بقیہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں اور میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ خواب دیکھنے کے بعد میں بیدار ہوا اور حکم کی تعمیل کی اور حکم کو بجا لایا جس کو تم نے بھی دیکھا۔ میں نے انہی کھانوں کی دعا مانگتے ہوئے اس فقیر کو دیکھا ہے۔
یعنی تاجر نے کھانا لانے والے سے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ کھانے بنانے میں کتنا خرچ آیا؟ تو اس کھانا لانے والے نے کہا 1 مسکال سونا۔ تو اس نے پیشکش کی کہ مجھ سے 10 مسکال سونا لے لو اور اس نیکی میں 1 قرات حصہ دار مجھے بھی بنا لو۔ اس شخص نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر اس شخص نے کہا کہ 20 مسکال سونا لے لو، لیکن وہ اپنے انکار پر اڑا رہا۔ پھر اس شخص نے کہا 50 یا 100 مسکال لے لو، پھر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا، لیکن اس نے کہا کہ جس بات کی ضمانت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے میں اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ اس پر وہ شخص افسوس کرنے لگا اور شرمندہ ہو کر پھر اس مسجد سے چلا گیا، گویا کہ وہ اپنا قیمتی سرمایہ گوا بیٹھا۔ پیارے ناظرین، ہم نے اس کہانی سے کیا سبق حاصل کیا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بدگمانی کرنے سے اس تاجر کو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ ہمیں اس بات کا پتہ چلا اگر ہمیں اس طرح کی سچویشن کا کبھی سامنا ہو تو ہمیں بدگمانی کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھ کر اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنی چاہیے۔ دوسرا سبق ہمیں اس میں یہ ملا کہ جب بندہ بدگمانی کرتا ہے وہ دنیا کے اندر افسوس اور پچھتاوے کا سامنا کرتا ہے اور اخروی انعامات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا سبق اس کے اندر ہمیں یہ ملا کہ جب بھی کبھی ہمیں اس طرح کی بدگمانی کا ہم شکار ہو تو ہمیں چاہیے کہ اسی وقت بدگمانی کو جھٹک کر لا حول شریف اگر ہم پڑھیں گے تو ہم بدگمانی سے بچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے اب بدگمانی کے متعلق سننے سے پہلے بدگمانی کا تعلق جس کے ساتھ ہے وہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کے 8 اعضاء ایسے ہیں جس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور انہی میں سے ایک دل بھی ہے۔ دل کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، سن لو وہ دل ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں بندے سے یوں کہا جائے گا اس چیز کو تو نے کیوں دیکھا جس کا دیکھنا تیرے لیے حلال نہ تھا، اس چیز کو تو نے کیوں سنا جس کا سننا تیرے لیے حلال نہ تھا، اور اس چیز کے بارے میں پختہ ارادہ تو نے کیوں کیا جس کا ارادہ کرنا تیرے لیے رواں یعنی جائز نہ تھا۔ حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 صفحہ 624 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے محرمات باطنیہ یعنی باطنی بیماریوں کی معلومات کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے، جیسے کہ بدگمانی ہے، حسد ہے، تکبر ہے، بغض و کینہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کے بارے میں علم کا حاصل کرنا اس پر فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے معالجات یعنی ان کا علاج بھی اس کو سیکھنا اس پر فرض ہے۔ تو ہمیں آج ہم بدگمانی کے متعلق سنیں گے۔ آئیے سب سے پہلے بدگمانی کی تعریف کیا ہے اس کو ہم سنتے ہیں۔ بدگمانی کی تعریف یوں کی جاتی ہے ہر وہ خیال جو ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہتے ہیں، اور اسی کو ظن بھی کہا جاتا ہے۔ دل کے متعلق ہم نے سنا ہے، آئیے دل سے ریلیٹڈ جو ایک بیماری ہے بدگمانی اس کے متعلق سنتے ہیں۔ سب سے پہلے گمان کی تعریف ہم سنتے ہیں۔ گمان کہتے کسے ہے؟ ہر وہ خیال جو ظاہری نشانی سے حاصل ہو اسے گمان کہا جاتا ہے، اس کو ظن بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہیں سے دھواں اٹھ رہا ہو تو آگ کی موجودگی کا خیال آنا یہ گمان ہے۔ گمان کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حسن ظن یعنی اچھا گمان، اور سوء ظن یعنی برا گمان۔ اب
اس کی بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ جیسے اچھا گمان کبھی یہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کرنا، اور کبھی یہ مستحب ہو جاتا ہے، جیسے مرد صالح کے لیے گمان کرنا۔ اور سوء ظن، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ سوء ظن کبھی جائز ہو جاتا ہے، جیسے کہ فاسق معلن سے افعال جو صادر ہوتے ہیں، جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں جو گمان کرتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس طرح کبھی سوء ظن یعنی بدگمانی ممنوع ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کرنا اور مرد صالح کے ساتھ بدگمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق نہیں دے گا، یا اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری نہیں کرے گا، یا اللہ تعالیٰ میری پریشانی دور نہیں کرے گا۔ اس طرح کا گمان قائم کر لینا یہ بدگمانی ہے۔ احادیث کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدگمانی کے متعلق جو فرمایا ہے اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ دوسرے حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا خون، جان، اس سے بدگمانی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا، بے شک اس نے اپنے رب عز و جل سے برا گمان رکھا۔ تو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی ہے کہ بدگمانی سے ہم بچیں۔ بدگمانی سے کیسے بچنا ہے اور بدگمانی پر کب شرعی احکام وارد ہوتے ہیں، اس کو بھی سنتے ہیں۔ بدگمانی کا تعلق جو ہے نا، یہ دل سے ہے۔ اگر دل میں کبھی ایسا خیال آیا کسی کے متعلق، ٹھیک ہے، صرف خیال آیا، تو اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے، اس پر جو بدگمانی کی وعیدیں ہے وہ وارد نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے جو وعیدات ہے اور جو سزائیں ہیں اگر اس کو وارد کر دیا تو انسان اس کے اوپر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ثابت آ جائے گا، جو کہ شرعی تقاضے کے خلاف ہے۔ رب تعالیٰ جو ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ دیکھیے، بدگمانی کے متعلق جو ہم سن رہے ہیں، بدگمانی کا تعلق جو ہے نا، یہ دل سے ہے۔ ہم اس کے بارے میں جب پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تب جا کر بدگمانی وہ گناہ والی صورت اس کی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دل میں اس طرح کا کبھی خیال گزرا، اس طرح کا کبھی معاملات ہوا، تو ہمیں اس وقت فوراً اس چیز کو جھٹک دینا چاہیے اور اس چیز سے ہمیں منہ پھیر لینا چاہیے، اور اس وقت لا حول شریف پڑھ کر ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ بدگمانی حرام ہونے کی یہ دو صورتیں ہیں، یعنی جن صورتوں میں بدگمانی حرام قرار دی جاتی ہے۔ نمبر ایک، جب انسان اس بدگمانی کو دل پر جما لے، یعنی اس کا یقین کر لے، جو چیز اس کے دل میں آئے اس چیز کو وہ جما لے، اس پر یقین کر لے، تو یہ بدگمانی حرام ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو وہ زبان پر لا لے اور یا اس کے تقاضے اس کو پورے کر لے، تو ان صورتوں میں جو بدگمانی ہے یہ حرام ہوتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کے متعلق بہت ہی پیارا فرمایا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ مسلمان سے بدگمانی بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے برائی کرنا حرام ہے، لیکن بدگمانی سے مراد یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں برا یقین کر لیا جائے، رہے دل میں پیدا ہونے والے خدشات اور وسوسے تو وہ معاف ہے، بلکہ شک بھی معاف ہے۔ مزید لکھتے ہیں، بدگمانی کے پختہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ مظنون یعنی جس کے بارے میں ہم گمان کر رہے ہیں اس کے بارے میں تمہاری قلبی کیفیت تبدیل ہو جائے، تمہیں اس سے نفرت محسوس ہو، تم اس کو بوجھ محسوس کرنے لگے، اس کی عزت و اکرام اور اس کے لیے
فکر مند ہونے کے بارے میں سستی کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی بدگمانی کرو تو اس پر جمے نہ رہو، یعنی اسے اپنے دل میں جگہ نہ دو، نہ کسی عمل کے ذریعے اس کا اظہار کرو اور نہ اعضاء کے ذریعے اس بدگمانی کو پختہ کرو۔ تو یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری کتنی زبردست رہنمائی کی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں کسی نہ کسی چیز کو دیکھ کر خیالات آنا یہ فطرتاً چیز ہے کہ خیال آتا ہی آتا ہے، لیکن یہاں جس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے وہ چیز پر ہمیں غور کرنے کی حاجت ہے اور ضرورت ہے کہ انسان اگر کسی چیز سے اس کے دل میں گمان آ رہا ہے، یعنی کوئی برا گمان آ رہا ہے اور اس پر وہ یقین کر لے، تب جا کر وہ جو ہے نا بدگمانی کا شکار ہوگا۔ اگر وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دے تب جا کر بندہ گناہ میں گرفتار ہوگا، یا بدگمانی کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرے تو بدگمانی کے جو حرام ہونے کی جو وعیدات ہے اس کا شکار ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کی ایک فطرت سی بنی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کا اس طرح کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو منفی پہلو میں تولتے ہیں اور ہر چیز کو نیگیٹو چیز کی طرف ہی بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں جن چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں اس کے اندر یہ چیز بھی موجود ہے کہ اگر انسان اگر کسی نیک کام کو کرنے کا خواہش مند ہے تو اس کے فضائل کو وہ پڑھے، تو اس سے وہ نیک کام کی طرف اس کی رغبت ہوگی تو وہ نیک کام کرے گا۔ اسی طرح جو گناہ والے کام ہے اس کی وعیدات کو وہ پڑھے گا، اس کی سزاؤں کو جو پڑھے گا تو اس سے بچنے میں کامیاب ہوگا۔ تو جو منفی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ بدگمانی کے متعلق ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بدگمانی کی جو آفتیں ہیں، بدگمانی کے جو نقصانات ہیں اس سے بچنے میں کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اب بدگمانی کی تباہ کاریاں سنتے ہیں، بدگمانی کے نقصانات کیا ہوتے ہیں اس کو سنتے ہیں۔ جو بندہ بدگمانی کرتا ہے تو اگر بدگمانی کا وہ کسی کے سامنے اظہار کر دے، کسی کو وہ بتا دے، جیسے جس کے تعلق سے وہ بدگمانی کر رہا ہے اگر اس کے سامنے اس بدگمانی کا اظہار کر دے تو اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے، اس کا دل دکھ سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ بھی ناجائز ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی یعنی تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ عز و جل کو تکلیف دی۔ یہ کتنی ڈرانے والی بات ہے۔ اگر ہم کسی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں اور اس بدگمانی کا اظہار کسی پر کرتے ہیں اور اگر اس کا دل دکھ جائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دل کی آہ نکلتی ہے تو سامنے والا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وعید کم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والی بات۔ اب دوسری تباہ کاری بدگمانی کی یہ ہے کہ بندہ اگر وہ دوسروں کے سامنے اس بدگمانی کا اظہار کرے تو وہ بندہ غیبت کا مرتکب ہوتا ہے، غیبت کا شکار ہوتا ہے، اور غیبت یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تیسری تباہ کاری یہ ہے کہ بدگمانی کے نتیجے میں تجسس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ دل محض گمان پر صبر نہیں کرتا بلکہ تحقیق طلب کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تجسس میں جا پڑتا ہے اور یہ بھی ممنوع ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور ان کے چھپے حال کی جستجو میں نہ رہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ستاری میں چھپایا۔
بدگمانی کی چوتھی تباہ کاری یہ ہے کہ بندہ بدگمانی کے ذریعے دیگر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، جیسے حسد کا شکار ہو جاتا ہے، جس سے وہ بدگمان ہوتا ہے۔ اگر وہ ذی نعمت ہے، یعنی کسی نہ کسی نعمت اس کو ملی ہوئی ہے، تو اس سے وہ حسد کرنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ مالدار ہے تو اس کو حسد ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ علم و عمل میں اعلیٰ مقام پر ہے اور اس سے اگر وہ بدگمان ہوا تو اس سے حسد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بغض و کینہ یہ بھی بدگمانی سے پیدا ہو سکتا ہے۔ بعض انسانوں کی یہ عجیب فطرت ہوتی ہے کہ وہ بہت سے لوگوں کے تعلق سے یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ فلاں کام غلط کرتا ہے، فلاں چیز کے تعلق سے بدگمانی کر لیتے ہیں، فلاں شخص نے فلاں کام اس طرح نہیں اس طرح کرنا چاہیے تھا، اس نے وہ کام کو اس طرح نہیں کیا، تو وہ ایک بار جب بدگمانی ان کے دل میں آتی ہے تو اسی کو وہ زندگی بھر اپنے دل میں رکھ کر جی رہے ہوتے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو ان سے بچائیے۔ اگر کسی شخص نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی گناہ کیا ہے اور آپ نے اس کو دیکھ لیا ہے اور آپ نے بدگمانی کر لی ہے یا اس کے تعلق سے برا گمان اپنے دل پر جما لیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ اس بندے نے رب تعالیٰ سے انفرادی طور پر جا کر توبہ کر لی ہو، لیکن آپ بدگمانی کر کے بدگمانی کے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں۔ تو خدارا اپنے دل کو ہر ایک انسان کے تعلق سے صاف اور شفاف رکھیے اور دل کو بہت گمانوں سے بچائیے۔ پیارے ناظرین، والدین، اولاد، بھائی بہن، زوج یا زوجہ یا بہو، سسر، نند، بھاوچ، بلکہ تمام اہل خانہ و خاندان، نیز استاد و شاگرد، سیٹ و نوکر، تاجر ہو یا گاہک، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض ایسا لگتا ہے کہ تمام دینی و دنیاوی شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی اکثریت اس وقت بدگمانی کی خوفناک آفت کی لپیٹ میں ہے۔ اگر کسی نے ہمارا موبائل ریسیو نہیں کیا تو اس کے تعلق سے ہم بدگمانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہم نے دعوت میں بلایا وہ نہ آئے تو بدگمانی کرتے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے گھر میت ہو جائے، اگر ہمارے گھر کے میت میں کوئی شریک نہ ہو تو ہم بدگمانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کی بیوی ہوتی ہے، بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ بیوی کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے۔ اور بعض لوگوں کی یہ فطرت میں یہ شامل ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا خواہ مخواہ کی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو پانی پلا دیا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ بھئی یہ پانی اس نے کیوں پلایا، حالانکہ پانی پلانا ایک ثواب کا کام ہے، اس نے ثواب کی نیت سے پلایا ہے، لیکن وہاں پر خواہ مخواہ کے جو ہے نا یہ بدگمانی کر کے وہ بندہ سامنے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کو تحفہ دے دیا، تحفہ دینے پر بھی یہ اس پر ذہن میں آتا ہے کہ بھئی اس نے اس کو تحفہ کیوں دیا، اب وہ سامنے والا بدگمانی کر کے گناہ میں گرفتار ہو رہا ہے۔ بھائی سامنے والا سنت پر عمل کرنے کی نیت سے تحفہ دے رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، بھائی آپ اس میں بدگمانی کر کے اس گناہ میں کیوں گرفتار ہو رہے ہیں؟ پیارے ناظرین، ہم نے بدگمانی کے تعلق سے سنا ہے، ہمیں کیسے بدگمانی سے بچنا ہے، اس کے چند علاج بھی سنتے ہیں۔ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنے والے بنیں۔ مسلمانوں سے اچھا گمان کیسے رکھیں گے؟ مسلمانوں میں سے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم رہنے والے بنیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے بنیں۔ جب ہم ان کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہے گا تو اس طرح کی ذہنیت ہمارے اندر آئے گی۔ بدگمانی سے بچنے کا دوسرا علاج یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ آنکھوں کی حفاظت جب ہم کریں گے تو بہت سارے گمان سے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ لوگ راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر پریشان نظری کرتے ہیں اور وہ بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو بدگمانی سے بچنے میں حتی الامکان ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح بدگمانی کا اور ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ میں کمزور بندہ، یہ بدگمانی یعنی گمان تو آنا یہ تو ایک فطری چیز ہے، مولا مجھے برے گمانوں سے بچا۔ اس طرح ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو ہم انشاءاللہ بدگمانی سے بچ جائیں گے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ حسن ظن میں کوئی نقصان نہیں اور بدگمانی میں کوئی خیر نہیں ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم بدگمانی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اچھے ماحول کو اپنائیں. اچھے ماحول میں رہیں گے تو بدگمانی سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے اور اچھے گمان پانے میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے. سیکھیں سبق سکھاؤ اکابری کی حیات سے.